فیروچی لیمبورگینی 1916 میں اٹلی کے ایک چھوٹے سے گاؤں سینٹو میں پیدا ہوا۔ نہ دولت، نہ کوئی بڑا نام، بس مٹی، مشینیں اور ایک خواب۔ فیروچیو کا خاندان انگور کی کھیتوں میں کام کرتا تھا۔ حالات مشکل تھے، پیسہ کم تھا اور زندگی ایک مسلسل جدوجہد تھی۔ مگر فیروچیو دوسروں سے مختلف تھا۔ اسے کھیتی باڑی میں دلچسپی نہیں تھی، بلکہ مشینوں کا جنون تھا۔ بچپن سے ہی وہ ٹوٹی ہوئی ٹریکٹرز کو ٹھیک کرنے میں دلچسپی لیتا تھا۔ جہاں دوسرے صرف کھیتی باڑی دیکھتی، وہ وہاں پاسبلٹیز دیکھتا۔ اس نے اپنا پرائمری اسکول چھوڑ کر بولینا کے ایک ٹیکنیکل انسٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا۔ 1934 میں لائسنس حاصل کرنے کے بعد وہ ایک فیکٹری میں لگ گیا جہاں آرمی وہیکلز تیار کیے جاتے تھے۔ جب دوسری جنگ عظیم شروع ہوئی تو لیمبورگینی کو ایک میکینک کے طور پر یونان بھیج دیا گیا، جہاں وہ فوجی گاڑیوں کو ٹھیک کرتا تھا۔ وہاں اس نے انجنز کی باریکیاں، میکینیکل مسائل کو حل کرنا سیکھا اور سمجھا ایک بہترین مشین کیسی بنتی ہے۔ جنگ کے دوران وہ اپنے کام میں مزید ماہر ہوا۔ 1940 میں وہ اٹلی واپس آیا اور اکنامک ریکوری انسینٹیو پروگرام سے فائدہ اٹھاتی ہوئی گاؤں سینٹو میں ایک دکان کھول لی اور گاڑیوں کو ریپیئر اور بلڈ کرنا شروع کر دیا۔ سینٹو میں رہتے ہوئے لیمبورگینی نے دیکھا کہ لوکل فارمرز بغیر ٹریکٹرز کی زمین کاشت کرنے میں کافی مشقت اٹھا رہے ہیں، کیونکہ وہ افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ تبھی اسے افورڈیبل اور ایزیلی ریپیئریبل ٹریکٹرز بنانے کا خیال آیا۔ لیمبورگینی نے اپنا پہلا ٹریکٹر لیمبورگینی کیریو کا 1948 میں لانچ کیا۔ فیروچیو لیمبورگینی نے دوسری جنگ عظیم کے بعد لیمبورگینی ٹریٹوری کی بنیاد رکھی اور ملٹری ایکوپمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے کسانوں کے لیے سستے ٹریکٹرز بنائے۔ انہوں نے اپنے پہلے سال 1948 میں 11 ٹریکٹر سیل کیے۔ اس کامیابی نے ان کے بزنس کو تیزی سے بڑھنے میں مدد دی اور جلد ہی لیمبورگینی ٹریٹوری اٹلی میں ایک بڑی کمپنی بن گئی۔ اپنے فادر کی اپروول سے اس نے اپنی فیملی فارم کو کولیٹرل کے طور پر رکھا اور بڑے پیمانے پر انجنز خرید لیے اور ٹریکٹر کی ماس پروڈکشن شروع کر دی۔ یہ ٹریکٹر جلد ہی مشہور ہو گئے اور فیروچیو ایک امیر بزنس مین بن گیا۔ فیروچیو امیر ہو چکا تھا، اس نے اپنے لیے کئی سپورٹس کار خریدی جن میں فراری بھی شامل تھی، مگر وہ فراری کی کلچ سے مطمئن نہیں تھا۔ فراری کا کلچ بار بار خراب ہو رہا تھا۔ ایک دن فیروچیو انزو فراری کے پاس گیا اور اسے بتایا کہ اس کی گاڑی میں کلچ کا مسئلہ ہے۔ انزو فراری نے ہنس کر کہا، تم ٹریکٹرز بناتے ہو، سپورٹس کار ہم پر چھوڑ دو۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے تاریخ بدل دی۔ فیروچیو نے فیصلہ کیا کہ وہ فراری سے بہتر سپورٹس کار بنائے گا۔ 1963 میں لیمبورگینی آٹوموبیل نے اپنی پہلی سپر کار متعارف کرائی، لیمبورگینی GT 350۔ فراری کو ٹکر دینے کے لیے ایک نیا برانڈ آ چکا تھا۔ پھر 1966 میں لیمبورگینی میورا نے دنیا کو حیران کر دیا۔ فراری کے مقابلے میں یہ زیادہ طاقتور، زیادہ تیز اور زیادہ خوبصورت تھی۔ میورا نے مڈ انجن لے آؤٹ کو پاپولر کیا جو آج کے تمام سپر کار میں سٹینڈرڈ بن چکا ہے۔ آج لیمبورگینی دنیا کی سب سے ایکانک سپر کار برانڈ میں سے ایک ہے، جو کہ کبھی ایک ٹریکٹر کمپنی ہوا کرتی تھی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہر کار لیمبورگینی اپنی کمپنی کھو بیٹھا؟ جی ہاں، لیمبورگینی کو کچھ ایسے حالات کا سامنا کرنا پڑا جو اس کے قابو سے باہر تھے۔ 1970 میں بولیویا کے ساتھ 5000 ٹریکٹرز کا بڑا ڈیل کینسل ہو گیا، جس کی وجہ سے اسے ہیوج فائنانشل لاس ہوا۔ پھر گلوبل اسٹاک مارکیٹ کریش اور آئل ایمبارگو نے پوری آٹوموبیل انڈسٹری کو کرائسس میں ڈال دیا، خاص طور پر لگژری سپورٹس کار کے لیے۔ آخرکار ان مالی مشکلات کی وجہ سے فیروچیو نے اپنی ٹریکٹر کمپنی بیچ دی اور آٹوموبیل لیمبورگینی کے شیئر بھی سیل کر دیے۔ اس کے بعد اس نے امباریا میں ایک وینیارڈ خرید لی اور اپنی زندگی کا بقیہ حصہ وائن میکنگ میں گزارا۔ فیروچیو لیمبورگینی 1993 میں 73 سال کی عمر میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر اس کا نام ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔